انجینئر صاحب کی بھی کچھ لف کشائی کر دیں, کچھ اچھی بات آج بتا دیں. اختلاف اپنی جگہ, وہ تو WWE چل ہی رہا ہے, لیکن کچھ اچھے پوائنٹس بتا دیں کہ کبھی آپ یہ لگاؤ کہ یار یہ اچھی بات ہے, میں متاثر ہوا اس سے, کوئی ایسی بات. انجینئر صاحب اپنا دماغ اگر پازیٹیو چیزوں میں استعمال کر لیتے تو بہت زیادہ کام کر لیتے وہ. تو ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کو. تو اگر وہ یہ تو ہو گیا, یہ تو ایک مشورہ ہو گیا, یہ میں نے مان لیا نا کہ صلاحیت دی اللہ نے, صلاحیت دی ہے, ہاں یہ میں نے مان لیا نا. یہ صلاحیت استعمال میرا خیال ہے غلط ہو رہی ہے. بعض لوگوں کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی نا, ان میں یہ ایک منفی چیز ہے, نیگیٹو چیز ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے ایک بندے کے پاس. بندے کے پاس صلاحیت ہے اور محنت بھی ہے, انٹیلیجنٹ آپ کہہ, ہاں انٹیلیجنٹ آدمی ہے, محنت بھی ہے, لیکن وہ ساری نیگیٹو چیزوں میں جہاں تک میری رائے ہے, جی جی وہ تو آپ نیگیٹو چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے. وہ تو آپ اگر اچھی چیزوں میں استعمال ہوتی, علماء کو وہ اپنا ساتھی بناتے, اپنا حریف نہ بناتے, اپنا مخالف نہ بناتے. تو دیکھیں خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں دنیا میں, کوئی ایسا نہیں ہے جو 100% صحیح ہو, نہ کوئی ایسا مدرسہ ہے جو 100% صحیح ہو, نہ کوئی ایسی شخصیت ہے, نہ میں ہوں, نہ مولانا طارق مل صاحب ہیں, نہ مفتی تقی صاحب ہے, کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 100% ٹھیک ہو. تو اگر وہ علماء کو اپنے ساتھ ملاتے, دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کیا خاص بات تھی, وہ عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے علماء کو ہدف نہیں بنایا, لہذا آج سب ان کا نام اچھے الفاظ سے لیتے ہیں. تو شروع میں ان کی کچھ ایسی چیزیں آئی تھی جو ایسا لگ رہا تھا علماء کے اگینسٹ جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنے فوراً جب علماء نے ان کو تنبیہات کی, انہوں نے فوراً اپنا وہ پیٹرن چینج کیا. تو کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اختلاف تو ہے نا ہمارے, جی 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 آپ بیٹھے, طلاق کے مسئلے پر تو میں بالکل ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط کہتا ہوں 100%, لیکن کتنے اچھے تعلقات ہیں. تو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, وجہ کیا ہے, ڈاکٹر ذاکر کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میری ملیشیا میں 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور میری دعوت کی, باقاعدہ بلایا, بڑی عزت دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ملیشیا میں ہی ہوتے ہیں جی ملیشیا میں, موجودہ پتہ وہیں ہے جی بس انشاءاللہ کوالالمپور میں. جی کوالالمپور. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی علماء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, اپنا حریف نہیں بنایا. تبھی آج انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستان کے علماء مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے محبت دیتے ہیں. یہ 2 ملاقاتوں میں دونوں دفعہ انہوں نے کہا, بنوری ٹاؤن کا خاص طور پہ نام لیا انہوں نے کہ وہاں سے بہت علماء آئے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے. تو اختلاف کے باوجود علماء کیا ہے, ان کے جو کاموں سے متفق ہیں ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو انجینئر صاحب ایک اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ بدعتوں کے خلاف بھی ان کا کچھ کام ہے. بہرحال بہت سے لوگوں, یعنی ایک جو مزار پرستی اور جو بھی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں, ان کو یہ اچھالتے ہیں, یہ ایک پازیٹیو کام ہے. لیکن ان کے دوسری جو نیگیٹو کام ہے نا, ان کی وجہ سے یہ پازیٹیو کام بھی, اس کا بھی آؤٹ پٹ کوئی اچھا نہیں نکل رہا. یعنی لوگوں میں جو ایک حیثیت بن کے آئی ہے سامنے, وہ حیثیت یہی ہے کہ بھائی یہ ادھر بھی فتویٰ دے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف بھی بولے گا, اس کے خلاف, یہ ایک آپ نے اپنا امیج ایسا بنا دیا ہے. تو آپ بدعتوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, بدعتیوں کے خلاف, یہ بہت اچھا کام ہے. یعنی بدعت کے خلاف, بدعتیوں کے نہیں بلکہ ان کی جو بدعت ہے اس کے خلاف. تو وہ کام آپ کا بہت اچھا ہے, اس کو آپ فوکس کریں. واہ. لیکن واہ, شخصیتوں کے نام لے کے ان کا مذاق اڑانا, ان پہ طنز کرنا, ان یہ پہ آپ رد کا کرنا, ریزرویشن ہے. یہ میرا آپ نے جب بات کر لی ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ طریقہ جس کی وجہ سے آپ کی جو آپ میں پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا بھی وہ بیکار ہو رہی ہیں. تو دیکھیں قیامت میں بھی تولا جائے گا نا اعمال, ٹھیک ہے نا, تو تول میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے. تو آپ بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ اچھا کر رہے ہیں, تو یہ کرتے رہیں آپ. شہرت انسان کے لیے جزا ہے یا سزا؟ دیکھیں شہرت انسان یہ نعمت ہے, اور حقیقی طور پر تو یہ انسان کے لیے ایک جزا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہر نعمت اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے تو وہی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. پیسہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے آپ کو دے دیا. قارون کے پاس پیسہ تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی غریبوں کا بھی تو خیال کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیسے کو عذاب نہیں کہا بلکہ احسان کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کے احسانات ہیں. تو شہرت بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے, لیکن اس احسان میں آپ اترانا شروع کر دیں, آپ دوسروں کو نیچا سمجھنا شروع کر دیں, یا اس شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, تو پھر یہ اللہ کا عذاب بن جائے. جیسے قارون کو اللہ نے دولت دی, اس نے وہی دولت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی, اور اسی دولت سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو شہرت اگر آپ کو ملی ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, کہ آپ اس نعمت کو کیش کرائیں اچھے کاموں میں, اور اس نعمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کبھی کبھی یہ آپ کو, کیونکہ شہرت یافتہ بندہ جو ہوتا ہے فیمس,
اس کے لیے کہیں کہیں آزمائش بھی ہو جاتی ہے. تو کبھی کوئی ایسی چیز, کوئی واقعہ جس سے آپ ناپسندیدہ آپ کرتے ہو کہ یار یہ کوئی ملنے کا طریقہ لوگوں کا؟ بس یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور آپ کے چینل سے یہ بات اگر لوگوں تک چلی جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. لوگ جو ملاقات کرتے ہیں ظاہر عقیدت میں کر رہے ہیں, محبت میں کر رہے ہیں, اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لوگ مجھ سے عقیدت کریں. ہم تو اللہ نے ایک ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ٹوٹے پھوٹے آدمی ہیں, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بہت نیک ہوں گے, بہت بڑے عالم ہوں گے. تو بیچارے لوگوں کی نیت پہ تو ہمیں شبہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی مثال میرے ساتھ اب ایسے ہو گئی ہے, اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے. اندھی کا بچہ ہوا. تو میں ابھی اپنا واقعہ سناؤں. پرسوں جامعۃ الرشید میں میں نے ظہر کی نماز پڑھی, مجھے چھینکیں آنا شروع ہوئیں. میرے لیے 4 فرض پڑھنا مشکل ہو گیا, اتنی چھینکیں آ رہی تھیں. میں نے کہا میں فوراً بھاگوں, تھوڑا دھوپ میں بیٹھوں. صحیح. میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے باہر نکلا ہوں, 4 لڑکے مجھے دیکھ کے آئے مصافحہ کرنے کے لیے. اب میں آفس میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے اور چھینکیں آئیں گی. میری ناک بہہ رہی ہے. میں نے کہا یار اسٹاپ کیا نا, وہاں ٹھہر جاؤ, مجھے تھوڑا نارمل کنڈیشن میں آنے دو. نہیں جی, ان کی عقیدت, چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مغروریت کا فتویٰ لگا دیا. انہوں نے زندہ مجھے پہلی دفعہ دیکھا, ہمیشہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا. آ رہے ہیں, میری ناک بہہ رہی ہے. میں نے پھر مصافحہ ایسے کیا, میں نے کہا یار مجھے, کہہ رہے ہیں اب سیلفی. میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سکون سے بیٹھنے دو. ان کو تھوڑا میں نے بھگایا. میں ابھی پھر 4 آدمی پھر آ گئے, 6 آدمی پھر آ گئے. میں بھاگا ہوں, آفس کے اندر گیا ہوں تو وہاں اے سی چل رہا ہے. پھر میں دھوپ لینے کے لیے آؤں تو 8 آدمی اور کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے ان کو نا تھوڑا سا وہیں سے میں نے اشارہ کیا, بھائی میں نہیں مل سکتا. تو پھر بعد میں خود ہی انسان کو ندامت ہوتی ہے, یار اگلا محبت میں مل رہا ہے, عقیدت میں مل رہا ہے, اور آپ اس سے بد اخلاقی کر رہے ہیں, تو پھر سارا دن ویسے ہی خراب گزرتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشہور آدمی کے لیے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں کوئی دشمنی کے لیے آ رہا ہو نا, اس کو مکہ دکھانے میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. محبت میں آپ سے چپک رہا ہو, آپ اس کو نہ گالی دے سکتے ہیں نہ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس سے نکلنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ, ظاہر ہے آپ بھی ایک پبلک فگر بن چکے ہیں, جاتے ہوں گے تو لوگ پوچھتے ہوں گے نادر بھائی کہاں جا رہے ہو, کیا حال ہے, تو آپ بھی سارا دن حال چال بتا کے تھک جاتے ہوں گے. تو کائنڈلی مجھے بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیسے فیس کرتے ہیں. اب بات یہ ہے, اب کسی کی بھی جو فیلنگز ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانی. اب کوئی کیا سمجھے, آپ کو نہیں ملنا تو آپ معذرت کر لیں. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے. نادر بھائی آپ پر اتنی انگلیاں نہیں اٹھیں گی, ہم پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں. لوگ پتہ کیا کریں گے, میں تھک گیا مل کے, پھر بھی کہیں بھی جا رہا ہوں, لوگ اب ایسا ہونے لگا ہے ہائی وے پہ گاڑی روک کے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. میری گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگائی. اب اس میں اگر خواتین بھی ہیں تو ان سے کیسے آدمی ان کو دھکا دے کہ بھائی, تو اور زیادہ خواتین کا احترام کرنا پڑتا ہے. فیملیز آ رہی ہوتی ہے نا, اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں, یعنی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دی اللہ کا, یہ لوگوں کی بھی, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ لبرل قسم کی خواتین ہیں, یہ لبرل, یہ ایک مولوی سے مل رہے ہیں, یہی بڑی بات ہے اس زمانے میں, یہ ان کی مذہب سے محبت کی علامت ہے. تو میرے ساتھ ایسا ہوا, ہائی وے پہ لوگوں نے گاڑی روکی اور اترے, میں ملا, ساتھیوں نے کہا یار نہ روکے. میں نے کہا یار یہ صرف یعنی بغیر دوپٹے کے خواتین ہیں, اس کا مطلب لبرل خواتین ہے نا, لیکن ایک مولوی سے مل رہی ہیں, یہ مذہب سے محبت کی ایک علامت ہے کہ ان میں ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہے. تو میں نے کہا میں ملوں گا ان سے, سلام کروں گا ان کو. لیکن یہ کہ اب یہ چیز جب زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر بہت بڑی آزمائش ہے یہ. بے شک.